اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں نے کہا، میں درود ابراہیمی کا ایک اور واقعہ لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی جنات کا ایشو ہے، کالے جادو کا، نظر کا ایشو ہے، آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی معاملہ ہے تو پڑھیں آپ درود ابراہیمی۔ لیکن سب سے زیادہ درود ابراہیمی نے جو مدد کی ہے پاورفل، کہ آپ کو کسی عالم، ایون روحانی علاج کے لیے بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ درود ابراہیمی کو اپنا ایک کہہ لیں نا کہ کیا کہتے ہیں، ایک مدد بنا لیں درود ابراہیمی کو، ٹھیک ہے۔ یہ درود ایسا ہے کہ سٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے، اور اگر آپ کی سپیڈ ہے تو سبحان اللہ، بہت ہی اچھی بات ہے۔ میں بھی ایک بھائی کو جانتی ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورتی سے 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی 2 گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی لوگوں کی سپیڈ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، لیکن درود ابراہیمی ایڈ کریں اپنی لائف میں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی تھا، بہت غریب تھا، اور اس کو نہیں پتہ تھا کہ جس آدمی کے پاس وہ گیا ہے وہ کالا جادو کرتا ہے، اور وہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں۔ تو بندہ اس کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہیں امیر کر دوں گا، لیکن تم نے یہ کام کرنا ہے میرا، جب میں تم سے ایک وقت پہ کام مانگوں گا تو تم نے میرے کام ضرور کرنا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ امیر ہو جاتا ہے، اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس کے پاس نہیں جاتا۔ اور پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو کالا جادو کرتا ہوتا ہے وہ اس بندے کے گھر آتا ہے، کچھ اس طریقے سے کہ وہ دوسرا بندہ سو رہا ہوتا ہے، اور وہ بندہ اوپر مکڑی کے روپ میں اس پہ آتا ہے، اور مکڑی کے اندر اس آدمی کی شکل ہوتی ہے، اور اس آدمی کے سینے پہ آ کے بیٹھتا ہے، اور اسے کہتا ہے تمہیں کہا تھا کہ تم نے آنا ہے میرے پاس، تم نہیں آئے۔ وہ بندہ بہت ڈر جاتا ہے اور اگلے دن ہی اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب جب اس کالے جادو والے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ لو پتلا، اور یہ تم نے فلاں بزرگ کے مزار پہ رکھ کے آنا ہے، کیونکہ یہ جو کالا جادو کرتے ہیں ان لوگوں کو وہاں جانے کی طاقت نہیں ہوتی، اور اتنے ناپاک کام کرنے کی تو بالکل بھی نہیں۔ تو بندہ کہتا ہے میں اس سے پتلا لے لیتا ہوں۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب میں اس مزار پہ جاتا ہوں، اس کی کوئی 8-10 سیڑھیاں تھیں، لیکن جب میں نے چڑھنا شروع کیا تو وہ سیڑھیاں آسمان تک لمبی ہو گئیں۔ وہ کہتا ہے میں اتنا گھبرا گیا کہ میں نے اس پتلے کو وہیں پھینکا، اور جیسے ہی میں جان لگا تو اس پتلے سے آواز آئی کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے، اور کہتا ہے میں اور ڈر گیا جب اس پتلے سے آواز آئی، تو کہتا ہے ہانپتا کانپتا گھر آ گیا۔ پھر اس کو کوئی اللہ والا ملا جس نے اسے درود ابراہیمی کافی سال پڑھایا اور کافی تعداد میں پڑھایا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے حالات بھی اچھے رہے، یعنی جو امیری اس کو چاہیے تھی وہی رہی، اور اس کے اوپر یہ تمام جادو جنات کے اثرات یہ سب ختم ہو گئے۔ جو اس بندے کے تھرو ہیلپ سے، ظاہر ہے وہ امیر ہوا تھا، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، تو وہ سب ختم ہو گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کافی کثرت سے درود ابراہیمی ان کو کافی سال پڑھوایا۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی خدا نخواستہ کوئی جادو جنات سائیں وغیرہ کا کوئی بھی ایشو ہے تو آپ لوگ بھی پلیز درود ابراہیمی کثرت کریں، آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چھوٹا سا واقعہ اس لیے بیان کیا ہے آپ لوگوں کو، ایک اور بھی میں نے درود ابراہیمی کا واقعہ بیان کیا ہے، ایک بہن کا جن کے اوپر کالا جادو کروایا گیا تھا، تو اس لیے پلیز درود ابراہیمی کی کثرت کریں۔ تو باقی سارے سیگے پڑے میں ان سب کی بھی جو ہے نا وہ میں کہہ لیں کہ ان پہ بھی کھا کے قسم کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو فوری جادو جنات کا علاج چاہیے تو آپ درود ابراہیمی کثرت کریں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔